اگر آپ کسی کی ناشکری کر رہے ہیں نا، ابھی مستقبل آپ کا طے ہو جائے گا. آپ دیکھے ہوئے کا شکر نہیں کر رہے، اللہ ابھی آپ کے رزق پہ کانٹا پھیر دیتا، یہ ابھی ڈیسٹنی طے ہوگی. اور اگر آپ شکر کر رہے ہیں، اگر آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے رہے، تو ابھی آپ کا رزق طے ہو جائے گا کہ ہاں اس کو دے دو. کوشش کرو اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی، تاکہ تم لوگوں کو رزق مل سکے. یہ دو چیزیں جب ملیں گی تب آپ کا نصیب بنے گا. ایک اور سسٹم بھی ہے جس کو آپ کوالیفائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، ورنہ نہیں دے گا. آپ جتنی مرضی سکل سیکھ. اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، جن اصولوں کو اگر آپ کوالیفائی کرو گے تو آپ کو مل جائے گا. پہلا سب سے بڑا اصول، اللہ نے کہا لا تبدیل علی سنت، میری سنت میں، میرے طریقہ کار میں تم کوئی چینجنگ نہیں پاؤ گے. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. وہ تو سارے سیکھتے ہیں. عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. اگر آپ کسی کی ناشکری کر رہے ہیں نا، ابھی مستقبل آپ کا طے ہو جائے گا. آپ دیکھے ہوئے کا شکر نہیں کر رہے، اللہ ابھی آپ کے رزق پہ کانٹا پھیر دیتا، یہ ابھی ڈیسٹنی طے ہوگی. اور اگر آپ شکر کر رہے ہیں، اگر آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے رہے، تو ابھی آپ کا رزق طے ہو جائے گا کہ ہاں اس کو دے دو، بخش دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس ناشکرے بندے کو، کم ظرف انسان کو، جس کو نعمتوں کو سنبھالنا نہیں آتا، اگر اس کو دے دی، اس نے تو غدر مچا دینا، قیامت مچا دینی ہے. اس نے تو لوگوں کے نقصان کر دینے ہیں پکڑ کے. روک دو اس کو. اور جہاں پہ آپ طے کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ مجھے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مجھے ایسے لوگ مل رہے ہیں، ایسی جگہ ہے، ایسی اپرچونٹی مل رہی ہے، آپ شکر کے ساتھ بڑھیں. صرف یہاں پہ وائرنگ میں، یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی صحیح کیا اپنے آپ کو، اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا آپ کی تقدیر کا. یہ ظرف ہے اس کا، یہ بندہ سنبھال لے گا نعمتوں کو، آپ پہ سے باہر نہیں ہوگا. اس کو دے دو. کوشش کرو اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی، تاکہ تم لوگوں کو رزق مل سکے. میں تم لوگوں کی آخرت کی بات نہیں کر رہا، وہ تم جانو، تمہارا رب جانے. اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو اتنے پیسے ملیں گے. یہ آپ آدھی حقیقت پڑھتے ہو، اپنا آدھا نصیب پڑھتے ہو. پورا نصیب کیا ہے؟ بھائی اس نے اتنی محنت کی تب جا کے اس کو یہ نصیب میں ملے گا. یہ پوری ڈیفینیشن ہے تقدیر کی. یہ دو چیزیں جب ملیں گی تب آپ کا نصیب بنے گا. ایک اور سسٹم بھی ہے جس کو آپ کوالیفائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، ورنہ نہیں دے گا. آپ جتنی مرضی سکل سیکھ. افسوس کہ ہمارے معاشرے میں صرف پہلی چیز کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ علم حاصل کرو، سکل حاصل کرو، محنت کرو. دوسرے سسٹم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا. وہ دوسرا سسٹم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، جن اصولوں کو اگر آپ کوالیفائی کرو گے تو آپ کو مل جائے گا. پہلا سب سے بڑا اصول، ایماندار کو رزق ملتا ہے زیادہ، بے ایمان کو نہیں ملتا. سیدھی سی بات. چیک کریں، کسی بھی مارکیٹ میں جائیں، جو ٹاپ پر جو بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی ایک چیز آپ کو لازمی ملے گی، ایماندار. ریٹ ایک ہے، کوالٹی اس کی ٹھیک ہے، یہ لازمی ہوگا. یہ سکہ بند اصول ہے. اس لیے ابھی سے فیصلہ کر لو، اللہ کا یہ قانون ہے. اچھا کامیابی والا اگر تمہیں چاہیے نا زندگی، تو اس کا پہلا اصول یہ ہے ایمانداری. لمبا راستہ ہے تھوڑا سا، مگر کنفرم راستہ. اور جو دو نمبری والا راستہ ہے بہت شارٹ ہے، وقتی طور پر آپ کمال ہوگے، مگر میں نے دو نمبری والے کسی انسان کو کامیاب نہیں دیکھا. اللہ نے کہا لا تبدیل علی سنت، میری سنت میں، میرے طریقہ کار میں تم کوئی چینجنگ نہیں پاؤ. اس کو آزما کے چیک کرنا ہے، ٹھوکرے کھا کر چیک کرنا ہے، ٹھیک ہونا ہے، ایز یو وش. میرے کہے پہ کر ماننا ہے، یہ بھی آپ کی مرضی. عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. آگے واہ جی واہ کیا بات. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. وہ کون سا عقل مند ہوا جس نے ٹھوکریں کھائیں، رزلٹس بتا رہے ہیں کہ میں نے غلطی کی؟ وہ کیسے عقل مند ہوا؟ پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہمارے درمیان مشہور ہو گئی. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. وہ تو سارے سیکھتے ہیں. عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. دوسرا اصول، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف شکر گزار بندے کو دیتا ہے. یاد رکھنا میری بات. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک انسان جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو اپنے رشتے نبھاتا ہے، وہ اگر فاسق فاجر بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کشادہ کرتا ہے. اور ایک انسان قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، اگر وہ متقی بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شکر گزار انسان کو اللہ لازمی دیتا ہے. یہ اس کا اصول ہے. میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان کھول کر سنو، قسم جیسا بھاری لفظ ہے یہ، کہ جس نے میری شکر گزاری کی لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس کے لازماً دوں گا. شکر گزاری کا آسان ترین مطلب، جو بھی آپ کو نعمت ملے، جو بھی آپ کے حالات و واقعات پیش آئیں، جو بھی آپ کو موقع ملے، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرا حق نہیں تھا،
یہ میرا بنتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ مجھے دے. اس فارمولے کو ہر چیز پر اپلائی کرنا، ہر چیز پر اپلائی کرنا. یہاں پہ آتے ہیں آپ کا ایٹیچیوڈ بتا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیوچر میں دینا ہے کہ نہیں دینا. بتاؤں کیسے؟ ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے، فری میں پڑھا رہا ہے، ٹیچر کو اہمیت نہیں دے رہے. ناشکری کی سب سے پہلی نشانی یاد رکھ لو، وہ بے ادب ہوتا. آپ ایک سیکنڈ میں پہچان سکتے ہو کوئی شکر گزار انسان ہے کہ ناشکر انسان. جو اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے ٹیچرز کے سامنے باادب ہے، وہ شکر گزار انسان ہے. اس کو ملے گا ہی ملے گا، جو مرضی کر لینا، یہ میری زندگی کا تجربہ. اور بے ادب انسان جتنا مرضی فن خواہ بن جائے، اس کو نہیں دینا رب، جو مرضی کر دے کے چھین لے گا، ذلیل بھی کرے گا ساتھ ساتھ. یہ وہ اصول ہیں جو میں نے اپنی زندگی کے لگا کے سیکھے ہیں، پڑھے ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اس کی تفصیل میں بتاؤں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکال دوں میں ابھی کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے کیسے دیتا ہے اور کیسے کیسے چھینتا ہے پھر بے ادب سے. کیوں بے ادب سے کیوں چھینتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند بے ادب انسان کو کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ جو دیکھے ہوئے کا شکر نہیں کرتا، وہ اندیکھے کا شکر کیسے کرے. استاد، ماں باپ، والدین، بڑا جو بھی سکھانے والا، اس کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے، وہ اس کو چھو سکتا ہے، فیل کر رہا ہے سارا کچھ، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. تو وہ ذات تو اندیکھی ہے. جب آپ دیکھے ہوئے کو شکر نہیں کر سکتے تو اندیکھے کا شکر تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے نا بے ادب انسان پر. وہ اللہ کی ظاہرہ دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے. زندگی کو نا سیریس لو. اللہ تعالیٰ نے صرف 2 ہی لوگ بنائے ہیں پوری دنیا میں، صرف 2 لوگ جو آپ کو اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ایک آپ کے ماں باپ ہے، ایک آپ کا استاد، بس تیسرا کوئی نہیں. اس کی قدر کرو. اور یہ ہمارے لیے نہیں کرنی، اس اللہ کو اپنی نیت آپ نے ریکارڈ کروانی ہے کہ یا اللہ دیکھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے کہ آپ کو دے دیا جائے. یہ میں اپنے لیے نہیں بتا رہا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. مجھے تو اتنا ملا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 2 چیزیں آپ نے لے کے جانی آج. ایک، آج ہی فیصلہ کر لو زندگی میں جو بھی بننا ہے، جو بھی کرنا ہے، ایمانداری سے کر. 2 نمبر ہی نہیں کر. ہاں بس یہ ہے، اس کا جو ریزلٹس آئیں گے نا، وہ آہستہ آہستہ آئیں گے. زندگی جب ختم ہونے لگے گی نا، یا چلو ادھر تو ملنا ہے نا، اس وقت پوچھ لینا میں ذمہ دار ہوں، پوچھ لینا مجھ سے. زندگی میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. اب میں کسی تیسرے بندے کو نہیں بتا سکتا، وہ یقین نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے آپ بھی یقین نہ کر رہے ہوں، نہ کریں. میرا کیا جاتا، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا بھائی؟ میں تو لوشے کھا رہا ہوں، موجے کھا رہا ہوں، آپ کریں نہ کریں، آپ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا. اللہ کہتا ہے تو آم کھا، تو نے یقین دلا کے کیا کرنا. بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آم جس طریقے سے مل رہے ہیں نا، میں وہ طریقہ آپ کو بتا. مرضی ہے آپ کی، مان لیں، کھا لیں آم، نہیں تو گٹلیاں گنتے رہیں. دوسری چیز، شکر گزاری. کوشش کرو اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی، تاکہ تم لوگوں کو رزق مل سکے.